پاکستان کی سیاست اور اسکرپٹ کی تبدیلی۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ پاکستان کے سیاسی موسم کو کروٹ بدلتے دیر نہیں لگی۔ کب کیا ہو جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ سینٹ الیکشن سے قبل اپوزیشن نے حکومت کے خلاف میدان میں نکلنے کے لیے کمر کس لی تھی اور تمام اپوزیشن جماعتیں اس بات پر متفق تھیں کہ سینٹ الیکشن کے بعد حکومت کے خلاف اسلام آباد میں دھرنا دیا جائے۔ اپوزیشن جماعتوں نے 26 مارچ کو اسلام آباد دھرنے کا اعلان کیا تھا۔ اس اعلان کے بعد اپوزیشن جماعتیں سینٹ الیکشن میں مصروف ہو گئی، لیکن سینٹ انتخابات میں جس بات کی توقع کی جا رہی تھی وہ نہ ہو سکی اور جس کی توقع نہ تھی وہ ہو گیا۔ اسلام آباد سے سینٹ کی نشست کے لیے اکثریت پی ٹی آئی کی تھی اور کامیابی پیپلز پارٹی کو مل گئی، جبکہ چیئرمین سینٹ الیکشن میں اکثریت کی بنیاد پر اپوزیشن جماعتوں کو کامیابی ملنی چاہیے تھی، لیکن حکومت کو خلاف توقع کامیابی ملی۔ سینٹ انتخابات سے قبل میدان سیاست میں طوفان برپا تھا۔ حکومت اور اپوزیشن میں ایک دوسرے کے خلاف صف بندی کر کے لفظی جنگ چھڑ گئی تھی۔ خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان سیاسی میدان میں سینٹ الیکشن کے بعد مزید طوفان برپا ہوگا، لیکن ایک بار پھر خلاف توقع حکومت کے خلاف نکلنے والی اپوزیشن کو اپنے ہی پڑ گئی۔ حکومت کے خلاف دھرنے کے انتظامات کو حتمی شکل دینے کے لیے پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس بلایا گیا اور اس اجلاس میں سینٹ انتخابات کے نتائج پر بھی بحث کرنا تھی۔ جے یو آئی اور پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے پہلے ہی ڈپٹی چیئرمین کے امیدوار مولانا عبدالغفور حیدری کو کم ووٹ پڑنے کا معاملہ اٹھانے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن یہ امید نہیں کی جا رہی تھی کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے اپوزیشن کی بساط لپیٹ دی جائے گی۔ پی ڈی ایم کے اجلاس سے آصف علی زرداری کے خطاب نے اپوزیشن کی سیاست کا رخ ہی بدل دیا۔ مولانا فضل الرحمان ڈپٹی چیئرمین کے امیدوار کو ووٹ کم پڑنے پر غصے میں تھے ہی، اسمبلیوں سے مستعفی ہونے کی مخالفت پر مولانا فضل الرحمان مزید برہم ہو گئے اور نتیجہ حکومت کے خلاف دھرنا مؤخر کرنے کا نکلا۔ پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس سے قبل مقتدر حلقوں سے یہ باتیں سامنے آ رہی تھیں کہ آصف علی زرداری ایک بار پھر سب پر بھاری ہو جائیں گے اور وہی ہوا۔ اطلاعات کے مطابق اسکرپٹ کے تحت ہی پیپلز پارٹی آگے بڑھتی رہی، لیکن سینٹ انتخابات کے بعد اسکرپٹ تبدیل کر دیا گیا ہے۔ سینٹ انتخابات کے بعد پنجاب میں ان ہاؤس تبدیلی کرنا تھی اور اسکرپٹ کے تحت وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی جگہ کسی دوسری شخصیت کو وزیر اعلیٰ بنایا جانا تھا، لیکن نام پر اتفاق نہ ہونے کی وجہ سے یہ معاملہ روک دیا گیا۔ اطلاعات یہ تھیں کہ پیپلز پارٹی چودھری پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنانے کے نام پر متفق تھی۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کاف کے درمیان پنجاب میں ان ہاؤس تبدیلی کے معاملے پر رابطے بھی ہو چکے تھے، لیکن پی ٹی آئی کے کچھ حلقوں نے اس کی مخالفت کر دی۔ سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق پی ڈی ایم کی بیٹھک میں جو ہوا وہ جاری منصوبہ بندی کا حصہ ہے۔ یہ سوال تو اٹھتا ہے کہ پیپلز پارٹی کو نواز شریف کی وطن واپسی کا اتنی جلدی خیال کیسے آ گیا؟ اب تک ہونے والی تحریک نواز شریف کے بغیر ہی چل رہی تھی۔ مولانا فضل الرحمان کو پی ڈی ایم کی سربراہی بھی اسی لیے دی گئی تھی کہ پی ڈی ایم کی سربراہی کے لیے مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کی کھینچا تانی میں اتحاد بن ہی نہ پائے گا۔ اتحاد قائم کرنے کے لیے مولانا فضل الرحمان کو سربراہی دی گئی تھی۔ سیاست پر نظر رکھنے والوں کو یہ بخوبی علم ہے کہ نواز شریف اور آصف علی زرداری دونوں الگ الگ کشتی کے سوار ہیں، دونوں کا نظریہ اور سوچ الگ ہے۔ کیسے وہ ایک دوسرے پر اعتبار کر سکتے ہیں اور کیسے ایک دوسرے کی سربراہی تسلیم کر سکتے ہیں؟ دونوں کی بے اعتباری حکومت کے خلاف تحریک کو کمزور کرنے کا باعث بن رہی ہے۔ بظاہر مولانا فضل الرحمان نے تو بتا دیا ہے کہ 26 مارچ کو مؤخر سمجھا جائے اور پیپلز پارٹی کو استعفوں کے معاملے پر وقت دیا گیا ہے، لیکن یہ پہلے بھی عیاں تھا اور اب بھی ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی کبھی بھی پارلیمنٹ سے استعفی نہیں دے گی اور اب تو معاملہ استعفوں سے آگے بڑھ کر نواز شریف کی واپسی پر آ گیا ہے۔ اسکرپٹ نے اپوزیشن کے اتحاد میں دراڑ ڈالنا اور مارچ کو مؤخر کرانا تھا، جس پر عمل ہو چکا ہے۔ اگر اپوزیشن پیپلز پارٹی کے بغیر بھی میدان میں نکلتی ہے تو اب یوم عاشوراء تک انتظار کرنا ہوگا۔ 14 اپریل سے رمضان شروع ہونے والا ہے۔ عید الفطر کے بعد عید الاضحیٰ اور پھر محرم شروع ہو جائے گا۔ پی ڈی ایم کا اگست کے بعد ہی حکومت مخالف تحریک کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے۔ پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس میں آصف علی زرداری کے خطاب کے بعد پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے درمیان تلخی پیدا ہو گئی ہے۔ جس انداز سے مریم نواز نے آصف علی زرداری کے خطاب کا جواب دیا ہے، معاملات بہتر بنانے میں وقت لگے گا۔ ان تمام معاملات میں فائدہ حکومت کو پہنچی ہے اور باقی کا وقت حکومت سکون سے گزار سکتی ہے، لیکن سیاسی معاملات کے ساتھ حکومت کو اب عوامی مسائل پر دھیان دینا ہوگا۔ بڑھتی مہنگائی اور بے روزگاری پر پی ٹی آئی کی مقبولیت عوام میں کم ہوتی جا رہی ہے۔ موجودہ سیاسی صورتحال میں پیپلز پارٹی کا کردار اہم رہا ہے۔ آنے والے انتخابات میں پیپلز پارٹی کا کردار اہم نظر آ رہا ہے۔ موجودہ سیاسی تناظر میں -1 فارمولے پر بھی کام ہوتا دکھائی دے رہا ہے، جیسا کہ کچھ عرصہ قبل نون اور شین کی باتیں سامنے آ رہی تھی۔ اگرچہ شین کا قیام نہ ہوا، لیکن شین کا کسی حد تک کردار ہوگا اور ہو سکتا ہے 2023 کے عام انتخابات میں کوئی ایک جماعت نہیں بلکہ مخلوط حکومت بن کر سامنے آئے۔ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ ڈرائیونگ سیٹ پیپلز پارٹی کو مل سکتی ہے۔ آگے کیا ہونے والا ہے یہ اسکرپٹ ہی طے کرے گا۔